السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا خلیفہ چشتی نظامی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب پر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، سنیک ویڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا مشن قرآنی وظائف پڑھانا ہے اور شرکیہ کلام سے بچانا ہے۔ الحمدللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو آپ تک پہنچاتے ہیں تمام پلیٹ فارم پر، تاکہ ہماری بات گھر گھر پہنچ جائے اور انسان جو ہیں، جو مسلمان مرد اور عورتیں جو ہیں، وہ شرکیہ کلام نہ پڑھیں، قرآنی وظائف پڑھیں، اپنی مشکلوں کا حل اللہ سے پائیں۔ اللہ پاک کو شرک پسند نہیں ہے۔ ہم بار بار یہی بات کہتے ہیں ہر ویڈیو کے اندر کہ رب کو شرک پسند نہیں۔ رب العالمین دنیا کی ہر خطا معاف کر دے گا، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا۔ ہاں، اگر آپ دل سے توبہ کر لیں اور رب العالمین سے فریاد کریں کہ یا رب العالمین، میں آئندہ شرک نہیں کروں گا اور میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، تو رب اسے معاف کر سکتا ہے۔ یہ اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ رب نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور انسان بہک گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، انسان کے بہکاوے میں آ گیا اور اپنی ضرورت کے بہکاوے میں آ گیا، اور کس کس چیز کے بہکاوے میں آ کر تو نے رب کو چھوڑ دیا۔ ایک ذرا سے لالچ کی خاطر کہ فلاں میرا مسئلہ حل ہو جائے اور میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لینا شروع کر دوں، کسی اور کو پکارنا شروع کر دوں، تو یہ چیز رب کو پسند نہیں۔ رب نے تمہیں آسان طریقے سے بنایا ہے۔ آج جا کر ہسپتالوں میں دیکھو کتنے لوگ بیچارے لاچار بستروں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایک مرتبہ معافی دے دے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ اور ہم ہٹے کٹے خوش باش پیسہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اللہ کا ذکر چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادات چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ فوری طور پر سزا نہیں ہے، سزا قیامت والے دن ملے گی، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ جو تانا دینا ہے نا، تانے کا جو لفظ ہے، یہ بھی بڑا عجیب لفظ ہے کہ انسان اگر کسی جگہ پر ناکام ہوتا ہے تو اسے تانا دے دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے عموماً بے اولاد خواتین کو بھی تانا دیا جاتا ہے بانجھ پن کا، کہ تو بانجھ ہے، تیرے سے بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور ماں اور بہنیں اپنے بیٹے کو کہتی ہیں کہ تم دوسری شادی کر لو، میں اچھی سے اچھی بہو اور آپ کو لا دیتی ہوں، لیکن نہ انہوں نے یہ توجہ کرنی کہ خامد کو کوئی پرابلم تو نہیں، یا بہو کو کوئی پرابلم ہے تو اس کا علاج کرا لیں۔ چھوٹا موٹا علاج کرا لیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے گھر میں اولاد ہی نہیں ہوگی۔ ان خواتین کے لیے میں ایک خصوصی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہر پلیٹ فارم پر آپ کو ہماری ویڈیو پہنچ جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئٹم کو دبائیں، ویڈیو مکمل دیکھیں اور ضرورت مند کو شیئر کریں۔ جو خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظیفے پڑھے، بہت سارے نسخے استعمال کیے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، تو اس وظیفے کو آخری وظیفہ سمجھ کر
پڑھ لینا۔ ایام نہانے کے بعد خواتین، کیونکہ ان کے پاس 21 دن کا 22 دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو ایام نہانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا گوشت صدقہ کرنا ہے دن میں، اور رات کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز جب مکمل کر لیں وتر نہیں پڑھنے، اسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر 313 بار الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا احد ہو یا صمد ہو یا ذی الجلال والاکرام، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ خصوصی توجہ کے ساتھ اپنی فریاد رب سے کرنی ہے۔ جب یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کر دعا مانگیں اللہ رب العالمین سے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر رب العالمین سے دعا مانگنی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وتر کے اندر جب آپ دعا مانگتے ہیں اس دعا کے بعد آپ خصوصی اہتمام کریں اپنے مقصد کی دعا کا۔ اور دونوں طریقے کر سکتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد بھی آپ دعا کر لیں، اور وتر کے اندر جب دعا آپ پڑھیں اس دعا کے بعد بھی آپ نے خصوصی طور پر دعا مانگ لینی۔ یہ وظیفہ ہر ماہ نہانے کے بعد، ایام نہانے کے بعد پڑھا جائے گا، اور پہلے ماہ کے اندر اگر رب نے سن لی تو شکر الحمدللہ پڑھیں، ورنہ پھر دوسرے مہینے تیسرے مہینے یہ کر لیں تو انشاءاللہ دوسرے مہینے یا پہلے مہینے ہی خوشخبری مل جاتی ہے۔ اور سینکڑوں خواتین کو یہ وظیفے ہم نے دیے پاکستان میں، انڈیا میں اور دیگر ملکوں کے اندر، جس نے بھی پڑھا اس کو فائدہ ہوا، تو ہم نے سوچا یہ آپ تک پہنچا دیں۔ پوری دنیا کے اندر اگر ہماری ویڈیو چلے جاتی ہے تو ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ خواتین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ وظیفے کو تقسیم کیا کریں۔ آپ ویڈیو پوری سنا کریں، اور سننے کے بعد دیکھیں کہ کس بندے کو ضرورت ہے، اس کو واٹس اپ کر دیں ویڈیو، تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ بے اولاد خواتین در در پھر رہی ہیں شفا کی تلاش میں، اور ہر بندے کے ہاتھ میں، ہر عورت کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اگر یہ ویڈیو آپ اس کے پاس پہنچا دیں اور وہ ویڈیو سنیں اور وظیفہ پڑھے، اور اس کے گھر میں جناب علی شجر لگ جائے، ہریالی آ جائے، خوشبو آ جائے، ہاں جی، چاند سا بچہ پیدا ہو جائے، تو وہ ہاتھ اٹھا کر آپ کو دعائیں دے گا۔ تو وہ اس سے گزارش ہے کہ مجھے بھی دعا دیں، میں نے بھی آپ کو وظیفہ آپ تک پہنچایا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ 3 ماہ کا کورس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور تانے سہ رہی ہیں، کئی خواتین لڑ جھگڑ کر ماں باپ کے گھر چلے گئی، اور کئی خواتین جو ہیں سسرال کے گھر میں ہی عزت بچا کر زندگی گزار رہی ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ دیکھیں اس کے اندر جو لفظ ہے نا جی، یا احد ہو یا صمد ہو یا ذی الجلال والاکرام، یہ خاص الخاص رب کا ذکر ہے۔ جب اسے پڑھ کر رب سے دعا مانگو گے تو اللہ پاک کرم فرما دے۔ مجھے امید ہے کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنی ضرورت کے مطابق وظیفے کو پڑھیں گی اور ویڈیو مکمل سنیں گی اور ضرورت مند کو شیئر کریں گی۔ مجھے تو بس یہی نفع ہے کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ ضرورت مند تک میری ویڈیو پہنچ جائے اور اللہ پاک اس کی ضرورت کو پورا کر دے، مجھے خوشی ہوگی۔
تو خواتین حضرات، ہمارا کام آپ کو آگاہی دینا ہے۔ ہم فی سبیل اللہ نسخے تقسیم کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں، نہ ہمارا کوئی ایجنٹ ہے، کسی بھی ملک کے اندر ہمارا کوئی ایجنٹ نہیں، اور نہ ہم جو ہے وہ پیسے لینے والا کام کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، اور یہ فی سبیل اللہ وظیفے دیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص پیسے مانگتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس سے پیسے نہ دیں، اور ہماری وظیفہ QHP TV چینل کھولیں اور اس کا وزٹ کریں اور وہاں سے وظیفہ اٹھا لیں۔ کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ پیسے دینے سے تو آپ کی جان چھڑا رہے ہیں ہم، کہ آپ خود وظیفہ پڑھیں، آپ توجہ کریں، رب العالمین کے آگے جھک جائیں اور رب سے فریاد کریں، یا رب العالمین، مسئلہ تو آپ کو ہے نا، تو پیر کو، فقیر کو، عامل کو وظیفے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وظیفہ تو آپ نے خود پڑھنا ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ آج کل کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، اگر کچھ کرے گا تو آپ سے پیسے بٹورے گا۔ خبردار، ہوشیار، چھوڑ دیں دنیا، اللہ سے جستجو کر لیں۔ رب العالمین فریاد سننے والے، مشکلوں کا حل رب العالمین کرنے والے۔ تو رب کے آگے جھکیں، رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، فریاد کریں، یا رب العالمین، میں تیرے در کا سوالی ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو میری مدد کرنے والا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو نوازے گا اور آپ کی خواہشیں پوری فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔